وغیر تمثیل ما لیس کذالک کتشبیہ النجم بالدرہم، اور غیر تمثیل وہ تشبیہ ہے جس میں یہ بات نہ ہو جیسے کہ ستارے کو درہم کے ساتھ تشبیہ دینا۔ تو اس مثال میں نجم کو مشبہ اور درہم کو مشبہ بہ بنایا گیا ہے، اور وجہ شبہ ظاہری ہے۔ وَيَنْقَسِمُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ أَيْضًا إِلَى مُفَصَّلٍ وَمُجْمَلٍ فَالْأَوَّلُ مَا ذُكِرَ فِيهِ وَجْهُ الشِّبْهِ، اور اسی اعتبار سے تشبیہ کی پھر مزید تقسیم ہوتی ہے مفصل اور مجمل۔ فَالْأَوَّلُ مَا ذُكِرَ فِيهِ وَجْهُ الشِّبْهِ، تشبیہ مفصل وہ تشبیہ ہے جس میں وجہ شبہ کو ذکر کیا جائے، جیسے وَصَغْرُهُ فِي صَفَاءٍ وَأَدْمُعِي كَاللَّعَالِي، صفائی میں محبوب کے دانت، وَأَدْمُعِي اور میرے آنسو کس کی طرح ہیں؟ کاللعالی، موتیوں کی طرح ہیں۔ یہاں دانت اور آنسو میں وجہ یکسانیت فی صفاء مذکور ہے۔ وَالثَّانِي مَا لَيْسَ كَذَلِكَ أَنَّهُ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، وَالثَّانِي مَا لَيْسَ كَذَلِكَ أَنَّهُ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، دوسری قسم مجمل، اس کی تعریف یہ ہے کہ تشبیہ مجمل وہ جس میں یہ بات نہ ہو، یعنی جس میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو، جیسے علم نحو و کلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہے، یہاں وجہ شبہ بیان نہیں ہوا اور وہ ہوتا ہے لذیذ ہونا۔ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ أَدَاتِهِ إِلَى مُؤَكَّدٍ وَهُوَ مَا حُذِفَتْ أَدَاتُهُ نَحْوُ هُوَ بَحْرٌ فِي الْجُودِ، اور تشبیہ اپنے ادات کے اعتبار سے بھی اس کی تقسیم ہے، تشبیہ مؤکد ہے اور تشبیہ مرسل ہے۔ تشبیہ مؤکد کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا حُذِفَتْ أَدَاتُهُ، تشبیہ مؤکد وہ تشبیہ جس میں حرف تشبیہ محذوف ہو، جیسے ہوا بحر فی الجود، وہ سخاوت میں دریا کی مثل ہے، یہاں کل بحر کا کاف حرف تشبیہ محذوف ہے، تو اصل جملہ یوں تھا ہوا کل بحر فی الجود، اس میں کاف ادات تشبیہ کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تشبیہ مرسل وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ یعنی حرف تشبیہ مذکور ہو، جیسے ہوا کل بحر کرمن، وہ کرم میں دریا کی طرح ہے، یہاں کاف حرف تشبیہ مذکور ہے۔ وَمِنَ الْمُؤَكَّدِ مَا أُضِيفَ فِيهِ الْمُشَبَّهُ بِهِ إِلَى الْمُشَبَّهِ، اور مؤکد کی ایک اور قسم بھی ہے جس میں مشبہ بہ کو مشبہ کی جانب مضاف بنایا جائے، جیسے الرِّيحُ تَعْبَثُ بِالْغُصُونِ وَقَدْ جَرَى ذَهَبُ الْأَصِيلِ عَلَى لُجَيْنِ الْمَاءِ، ہوا ٹہنیوں کے ساتھ کھیلتی ہے ایسی حالت میں کہ شام کا سونا زرد رنگ پانی کی چاندی یعنی سفیدی پر پڑا۔ تو اس مثال میں لجین الماء مشبہ بہ، لجین کی اضافت الماء کی جانب ہے جو کہ مشبہ ہے، اور تشبیہ محذوف ہے، لجین چاندی کو کہتے ہیں۔ شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ ہوا شاخوں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے، اور شام کے وقت میں غروب آفتاب کی روشنی پانی پر پڑتی ہے تو شام کا سونا چاندی پر بہہ رہا ہوتا ہے۔ اصیل غروب آفتاب کے وقت کو کہتے ہیں۔ شاید دریا کے کنارے کھڑے ہو کے ہواؤں اور اس سے متاثر ہونے والے درختوں کی حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، اور درختوں کی حرکت کرنے والی ڈالیوں اور پانی کی چمک اور اس پر پڑنے والی یعنی غروب آفتاب جب سورج ہوتا ہے تو اس کی زرد کرنے جب پانی کے اوپر پڑتی ہیں، تو شاعر اس منظر اور حال کو بیان کر رہا ہے کہ شعر میں پانی پر گرنے والے سورج کی زرد کرنوں کو پگھلے ہوئے سونے اور بہنے والے پانی کو چمکدار چاندی کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ ذہب اور لجین دونوں مشبہ بہ ہیں، اور ان کو الاسیل اور الماء کی جانب مضاف کیا گیا ہے جو کہ مشبہ ہے۔ تو تشبیہ کی اس قسم کو مؤکد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اضافت کے ذریعے اتحاد طرفین کے دعوے کو پختہ اور ثابت کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ مشبہ وہی ہے، مشبہ بہ ہے، اور ان میں کوئی ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ نہیں ہوا۔ المبحث الثالث فی اغراض التشبیہ، تیسری بحث اغراض تشبیہ کے بارے میں ہے۔ اس بحث کے اندر تشبیہ کے اغراض بیان کی جا رہی ہیں۔ تشبیہ کے اغراض اور فوائد کی دو قسمیں ہیں، بعض تو وہ ہیں جن کا تعلق مشبہ سے ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق مشبہ بہ کے ساتھ ہے۔ مشبہ سے تعلق رکھنے والے اغراض کا چونکہ تعداد زیادہ ہے، اس لیے مشبہ بہ سے تعلق رکھنے والی صرف ایک ہی قسم ہے جو اس بحث کے آخر میں ذکر کی جائے گی۔
الغرض من التشبیہ اما بیان امکان المشبہ، امکان مشبہ کا بیان، حال مشبہ کا بیان، مشبہ کی مقدار حال کا بیان، حال مشبہ کی تقریر کا بیان، تزیین مشبہ۔ نمبر 5 تقبیح مشبہ۔ نمبر 1 الغرض من التشبیہ اما بیان امکان المشبہ، نحو تشبیہ سے کبھی امکان مشبہ کا بیان بھی مقصود ہوتا ہے، جیسے فَإِن تَفُكِ الْأَنَامَ وَانْتَفِهِمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْدُ دَمِ الْغَزَالِ۔ اس مثال میں شاعر متنبی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ممدوح سیف الدولہ چند خصوصیات کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، تو اس نے اپنے دعویٰ کے امکان کو ثابت کرنے کے لیے کستوری سے تشبیہ دی ہے، جس کی اصل ہرن کا خون ہے، جس کی اصل ہرن کا ہی خون ہے۔ تو اس مثال میں شاعر اپنے ممدوح سیف الدولہ کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ آپ ایک انسان ہیں، انسانی فرد ہونے کے ناطے، اور باوجود اس کے کہ آپ تمام انسانوں پر فوقیت لے گئے، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کستوری کو اگر عزت و مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی ہرن کے ہی خون کا ایک حصہ ہے۔ تو اس مثال میں بیان امکان مشبہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تشبیہ کی دوسری غرض و اما بیان حالہ کما فی قولہ، تشبیہ کی دوسری غرض کا حال بیان کرنا ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبٌ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبٌ، گویا کہ تم سورج ہو اور دوسرے بادشاہ ستارے ہیں، جب سورج نکلتا ہے یعنی جب تم نکلتے ہو تو ان میں سے کوئی دوسرا ستارہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی کوئی دوسرا بادشاہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس مثال میں شاعر نے اپنے ممدوح کے بارے میں اس بات کو واضح اور ظاہر کیا ہے کہ اس نے اپنے ممدوح کو شمس سے تشبیہ دی ہے اور دیگر لوگوں اور بادشاہوں کو کواکب سے تشبیہ دی ہے، اور کہنا یہ چاہ رہا کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کے مقابلے میں ستارے نکلتے نہیں ہیں، ستارے چھپ جاتے ہیں۔ تو شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے ممدوح، جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کے مقابلے میں کوئی بھی آپ کی مخالفت کرنے والا نہیں نکلتا، سارے اگر کوئی نکلتا ہے تو معاف کرنے نکلتا ہے۔ تیسری قسم و اما بیان و مقدار حالہ، مشبہ کے حال کی مقدار کو بیان کرنا، جیسے فی حسنتان و اربعون حلوبۃ سودا کخافیۃ الغراب الاسامی، میری محبوبہ کی سامان اٹھانے والی اونٹنیوں میں 42 دو دھاری دار اونٹنیاں ہیں، اور وہ ایسی کالی سیاہ ہیں جیسے غراب الاسامی، کالے کوے کا پر ہے۔ تو شاعر نے ان طرح کوے کو، سیاہ اونٹنیوں کو کوے کے پر سے تشبیہ دی ہے اور اس کی سیاہی کی مقدار کو بیان کیا ہے۔ تو شاعر اپنی محبوبہ کے گھرانے کے مالداری اور اس کی آسودگی کا حال بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ میری محبوبہ کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہے، اس کے پاس بے انتہا اونٹ ہیں۔ ہم ان سارے اونٹوں کا تذکرہ نہیں کرتے وہ کتنے ہیں، صرف ان اونٹوں کی بات کرتے ہیں جو سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ پھر ان میں سے نر اونٹوں کو نہیں، وہ کتنے ہیں، ہم صرف ان مادہ اونٹوں کی ہی تعداد بتا رہے ہیں، وہ 42 ہے۔ یہاں وہ اونٹنی کا بھی ذکر کر سکتا تھا جو دودھ نہیں دیتی کہ وہ کتنی ہیں۔ پھر ان 42 اونٹوں کے رنگ کی مقدار بھی بیان کی، رنگ بیان کیا ہے کہ وہ کالے سیاہ ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوے کا پر ہے۔ اس کے بعد وَإِمَّا تَقْرِيرُ حَالِهِ، مشبہ کے حال کو ثابت کرنا، جیسے ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجۃ کسرها لا یجبر، بلا شبہ جب دلوں سے محبت نکل جاتی ہے تو وہ اس شیشے کی طرح ہو جاتے ہیں جن کے ٹکڑے آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ تو شاعر نے دلوں سے محبت کے نکل جانے کو شیشے کے ٹوٹنے سے تشبیہ دی ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ محبت کا اب اپنی پہلی والی حالت کی جانب لوٹ کر جانا متعذر ہے، ناممکن ہے اور دشوار ہے۔ وَإِمَّا تَزْيِينُهُ، اور یا تو مشبہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، جیسے سوداء واضحۃ الجبین کمقلۃ ظبی الغریر،
میری محبوبہ سیاہ رنگ والی ہے، کشادہ پیشانی والی ہے، گویا کہ وہ بھولی بھالی خوبصورت ہرن کے آنکھ کا ڈھیلا ہو۔ تو شاعر نے اس کی سیاہی کو حسین اور خوبصورت ثابت کرنے کے لیے اپنی محبوبہ کی رنگت کو ہرن کے آنکھ کے کالے ڈیلے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ شاعر کی محبوبہ سیاہ رنگ والی ہے، سانولے رنگ والی ہے، خوبصورت عمدہ چوڑی پیشانی والی ہے، تو اس نے اپنی محبوبہ کے حسن کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ہرن کا جو بچہ ہوتا ہے اسے سبھی دیکھتے ہیں، اور ہرن کے بچے کی آنکھیں بڑی حسین و جمیل اور گول گول ہوتی ہیں۔ وَإِمَّا تَقْبِيحُهُ نَحْوُ، اور جب وہ بات چیت کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے، وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا، جب وہ بات کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے، کہ قِيرَادٌ يُكَهْكِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْتِمُ، اور جب وہ بات چیت کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بندر کہا لگا رہا ہو۔ اشارہ محدثاً، بات کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے۔ قیرادۃ خاسئین، قرآن پاک میں بھی آیا ہے، قیرادۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر۔ او عجوز تلتم، یا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بوڑھی عورت نوحہ کرتے ہوئے اپنے چہرے پر تماچا مار رہی ہے۔ تو اس مثال میں شاعر ہجو بیان کر رہا ہے، مذمت بیان کر رہا ہے۔ وقد یعود الغرض الى المشبہ به اذا اوکس طرف التشبیہ، اور کبھی غرض لوٹتی مشبہ به کی طرف جبکہ تشبیہ کے دونوں طرفین برعکس ہوں، یعنی مشبہ کی جگہ مشبہ به اور مشبہ به کی جگہ مشبہ ہو۔ جیسے وبدأ الصباح کأن غرته وجہ الخلیفۃ حین یمتدح، جب تشبیہ کے دونوں طرفین کو الٹ کر دیا جائے تو ویسمى ومثل هذا یسمى بالتشبیہ المقلوب، اسے تشبیہ مقلوب بھی کہتے ہیں۔ شعر کا ترجمہ سمجھیے، وبدأ الصباح کأن غرته، اور صبح ظاہر ہوئی گویا کہ اس کی روشنی وجہ الخلیفہ، بادشاہ کا چہرہ ہے، حین یمتدح، جب اس کی مدح کی جائے۔ تو اس مثال میں بادشاہ کا چہرہ مشبہ تھا اور صبح کی روشنی مشبہ بھی ہے، لیکن اس کو الٹ کر دیا گیا، اب بادشاہ کا چہرہ مشبہ بھی بنا دیا گیا۔ شاعر کی مراد چہرے خلیفہ کے چہرے کی چمک دمک اور تابناکی کو صبح کے اجالے کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، کہ اصل مشبہ تو وجہ الخلیفہ ہے اور مشبہ بھی غرۃ الصبح ہے، مگر اس نے خندہ پیشانی اور طوالت وجہ میں مبالغہ کا معنی وعدہ کرنے کے لیے اپنے مخاطب کو اس بات کا احساس دلایا۔